بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. چیپٹر نمبر 3 سیرت طیبہ، اس کا ایک ٹاپک ہے دعوت تبلیغ. مشقی سوالات صفحہ نمبر 123 پر موجود ہیں، اس کو آج ہم پڑھیں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو رہ چکی تھی، صفحہ نمبر 61 پر حدیث نمبر 6 تا 10، اس کا تفصیلی سوال نمبر 3 غلطی سے رہ چکا تھا، اس کو بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، صرف اور صرف یہ نہیں کہ لکھا گیا ہے بات سمجھ میں آ جائے گی، نہیں، لیکچر کو سننا ہوتا ہے. شروع سے آخر تک لیکچر کو سننے میں ہی فائدہ ہے. ویسے تو نوٹس مل جاتے ہیں، لیکن جب انسان سنتا ہے اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سننے سے سمجھ میں آتی ہیں اور اس کو لکھا جاتا ہے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے، اسلامیات ہے، اس لیے با ادب غور سے سنیں، بیٹھ کے سنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس علم کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت اچھی کر دے. الف منزل تفصیلی سوالات کے جوابات دینے. سوال نمبر 1 ہے دعوت تبلیغ کے مراحل کیا ہیں؟ نوٹ تحریر کریں، مختصر نوٹ لکھنا ہے دعوت تبلیغ کے مراحل. جیسے کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ دعوت تبلیغ کے جو ہے وہ 3 مراحل ہے مکی دور کے اندر. ایک تو پہلا خفیہ دور تھا، اور دوسرا اعلانیہ، اور تیسرا جو ہے کافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں تھے. مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا جس کو حرا کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے، کبھی ہفتے، کبھی کچھ دن، اور عبادت اور غور و فکر میں لگے رہتے. کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو جاتا تو پھر گھر تشریف لاتے، اور پھر واپس جا کر دوبارہ عبادت اور غور و فکر مراقبے میں مصروف ہو جاتے. غار ہیرا میں سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. دعوت تبلیغ کے مکی دور کے 3 مراحل. پہلا خفیہ دور. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو فرض نبوت کو پورا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مشکلات پیش نظر تھی. یہ تو ہم سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا جو منصب ہے، جو کام ہے، وہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی اس وقت ملا. لیکن نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات بننے سے پہلے بھی نبی تھے اور ابھی بھی نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل عالم کو اسلام سے منور کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کو، پورے عالم کو، پوری جہان کو اسلام کی روشنی سے منور کرنا تھا. اس کے لیے ان لوگوں کا انتخاب ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب رہ چکے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا حال معلوم تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور عادات کا علم رکھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق دعوے کا قطعی فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم تھی، زوجہ محترمہ تھی. حضرت علی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں پلے تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام اور بندہ خاص تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں برسوں سے رفاقت کا شرف حاصل تھا. یہ شروع میں اسلام انہوں نے قبول کیا. ان سب نے توحید کی دعوت قبول کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھے، لہذا
ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک زبردست دلیل ہے۔ دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، ایک کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ لگاتار شروع ہو گیا۔ دعوت و تبلیغ کا دوسرا اعلانیہ مرحلہ، خفیہ دعوت کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت وجود میں آ گئی۔ مسلمان اپنے اسلام کا اعلانیہ اظہار نہیں کرتے تھے، اسی لیے کئی مسلمانوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کا علم نہ تھا، لیکن قریش کی محفلوں میں اس نئے دین کا ذکر شروع ہو چکا تھا۔ اب آفتاب رسالت بلند ہو چکا تھا تو اللہ کی طرف سے صاف حکم آ گیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، بس تم جو حکم دیا تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اسے صاف صاف سنا دو اور مشرکین کی مطلق پرواہ نہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پر چڑھ کر، صفا ایک پہاڑی ہے، اس پر چڑھ کر پکارا یا معشر القریش، اے قریش والوں۔ اس وقت کے عرب دستور کے مطابق لوگ جمع ہو گئے۔ گویا موجودہ دور کی اس طرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیا کا استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے تم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے، آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید آئے گا۔ اس مجمع میں ابو لہب بھی تھا، اس نے کہا تمہارا سارا دن برباد ہو، کیا تم نے بس یہی کہنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گیا ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے اہل خاندان کو جمع کیا اور ان کے لیے ضیافت کا انتظام کیا، کھانے وغیرہ کا اکرام کیا۔ 40 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آئے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تقریر کرنا چاہی، لیکن ابو لہب نے ایسی بیہودہ باتیں شروع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر کا موقع نہ مل سکا اور لوگ منتشر ہو گئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ضیافت کا انتظام کیا اور رشتہ داروں کو بلایا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر کا موقع مل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے سامنے توحید کی دعوت رکھی، لیکن سب نے خاموشی اختیار کی اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں اور کمزور ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چل دی۔ اس کے بعد تاریخ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کو کیسے آزمایا، کیسے کتنے مصائب آئے اور کتنا ظلم کیا گیا، لیکن اس جماعت کی استقامت میں کوئی کمی نہیں آئی، ڈٹے رہے اپنے دین پر۔ دعوت تبلیغ کا تیسرا مرحلہ، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو صرف آپ کی قوم کی مشرکین کی طرف ہی رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو عربی، عجمی، گورے، کالے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کے لیے اس کے عدل کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں مانتے، نہیں جانتے، اور اپنی جہالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔
حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے کہ تمام انسان اس کے احاطے میں ہیں، گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا عجمی، پہلے آئے ہوں یا بعد میں آئے ہوں، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ طائف کے بعد مدینہ میں اسلام کے لیے دروازہ کھلا۔ جب مکہ میں تکالیف برداشت کی گئی اور پھر ہجرت کا حکم آیا تو تمام مسلمان مکہ سے آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور مدینہ میں اسلام کے لیے دروازہ کھلا۔ یہی اللہ کی سنت کے مطابق اللہ کی مدد تھی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا انا فتحنا لك فتحا مبینا۔ اس مرحلے میں 2.5 برس لگے اور اسلام کی کرنیں پورے عرب میں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ دعوت تبلیغ کے کیا اصول ہیں؟ دعوت تبلیغ کے 3 اصول قرآن مجید سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ حسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ ترجمہ: اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، دین کے لیے لوگوں کو حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے۔ جو اس کی راہ سے گمراہ ہو وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ادع الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے دعوت تبلیغ کے 3 اصول ہوئے۔ پہلا کیا ہے؟ حکمت کے ساتھ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ اس سے وہ مضبوط دلیل مراد ہے جو حق کو واضح اور شبہات کو زائل کر دے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو موقع محل دیکھ کر دعوت دی جائے، یعنی اس وقت دعوت دی جائے جب مخاطب کے دل میں سننے کی خواہش ہو اور وہ سننے کے تیار ہو، اور جو بات کہی جائے وہ مخاطب کے عقل و فہم کو ملحوظ رکھ کر کی جائے۔ نمبر 2، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اس سے مراد ترغیب و ترہیب ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کی ترغیب دینا اور کوئی کام کرنے سے ڈرانا۔ عمدہ نصیحت سے مراد یہ ہے کہ جو بات آپ کہیں میٹھے اور دل نشین انداز میں کہیں جو مخاطب کے دل میں اتر جائے، عقلی دلیل کے ساتھ ترغیب و ترہیب اور جذبات کو اپیل کرنے والی باتوں کی طرف بھی توجہ دلائے۔ آپ کے دل میں اس کے لیے تڑپ ہونی چاہیے، حتیٰ کہ مخاطب یہ سمجھے کہ آپ فی الواقعہ اس کے ہمدرد ہیں، آپ اس کی ہمدردی چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ مخاطب پر اپنی علمی برتری جتلانے اور اسے مرعوب کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ بہت ہی آسان اور سادہ الفاظ میں اس کو نصیحت کی جائے۔ نمبر 3، سب سے اچھے طریقے سے بحث کرنے کے ساتھ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے آیات اور دلائل سے بلائیں، اللہ کی آیات، قرآنی آیات اور احادیث سے۔ اگر آپس میں دلائل سے بات کرنے کی نوبت آئے تو اس کی بات غور سے سنیں اور اپنی دلیل بھی شائستہ زبان میں پیش کریں۔ اس کا مقصد افہام اور تفہیم ہو، ایک دوسرے کو مات کرنا، شکست دینا مقصود نہ ہو۔ اور اگر تجبیسی تک نوبت پہنچ جائے تو پھر بحث کو بند کر دیں، کیونکہ اس صورت میں عین ممکن ہے کہ مخاطب ضد میں آ کر پہلے سے بھی زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے۔ اس کے بعد مختصر سوالات بہت ہی آسان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ دعوت تبلیغ کے معنی کوشش یہ کیا کریں کہ جیسے ہی ایک سوال ختم ہوا ہے تو اس کے بعد ایک جو ہے بلو پین سے ایک لائن لگائی جائے، ایک لائن چھوڑ دی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ سوال ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور مختصر سوالات شروع ہو رہے ہیں تو اگر یہاں پہ لکھ دیا جائے ایک ہیڈنگ مختصر سوالات کے جوابات یا مختصر سوالات، اور کوشش یہ کی جائے کہ ایسے ہی ہیڈنگز دے کر پوچھ رہے ہیں دعوت تبلیغ کے معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو دعوت تبلیغ کے معنی، پہلے دعوت کے معنی لغوی معنی کیا ہیں، دعوت کے شرعی معنی کیا ہیں، دعوت تبلیغ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، پھر قرآن کی روشنی میں تو ایسے اگر واضح ہو تو پیپر پڑھنے والے کو اور سمجھنے والے کو آسانی ہوگی۔
دعوت تبلیغ، دعوت کے جو لغوی معنی ہیں، دعوت کے لغوی معنی، دعوت عربی زبان کا لفظ ہے دعوت، جس کے معنی ہے پکارنا، بلانا، دعا یدعو دعوتن، ترغیب دلانا اور پہنچانا ہے۔ دعوت کی شرعی معنی، دعوت کی شرعی معنی ہے، معنی میں اللہ کے احکام کو بندوں تک پہنچانے کا نام دعوت ہے۔ دعوت تبلیغ کے اصطلاحی معنی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اچھی باتوں کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا فرض منصبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ دعوت تبلیغ قرآن کی روشنی میں اللہ رب القرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جس سلسلے نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا گیا تھا، اس کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا گیا، اور نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دعوت تبلیغ کی ذمہ داری ہر امت پر عموماً اور عالم دین پر خصوصاً عائد ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے دعوت تبلیغ کے مقاصد کیا ہیں۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 اہم مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اور وہی دعوت تبلیغ کے مقاصد ہیں: دعوت، تعلیم اور تزکیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے حکمت سے کام لیتے ہوئے بڑے احسن انداز میں بہتر طریقے سے فریضہ تبلیغ سر انجام دیا۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ جہاں تک جس انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہوتی وہی انداز اختیار فرماتے اور احساس رکھتے کہ دعوت کا ایسا انداز نہ ہو جس سے سامنے والا اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بطور نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور دین اسلام کی تبلیغ کا کام آپ کے اور ہمارے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ ہے، جو کہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ انفرادی طور پر ہر ایک سے بات کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ اسلام کا کام ہر زمانے میں جاری رہا اور موجودہ حالات میں بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کی پہلے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے؟ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کے ساتھ، انا، میرا بھی یہی کام ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جس نے میری اتباع کی ہے اور جو میرے ساتھی ہے، یا وَمَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ رب جو ہے پاک ہے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں، سبحان اللہ، وما انا من المشرکین۔ ایک اور مرتبہ ایک اور جگہ حضور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ پچھلی امتیں ہم سے ہر اعتبار سے بڑھ کر تھی، طاقت میں اور کچھ پیسوں میں اور کچھ جو ہے کھیتی باڑی میں، ہر اعتبار سے، لیکن اس امت کو بہترین امت کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اخرجت للناس، جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ کرنا کیا کام ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو
اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دعوت تبلیغ کے اثرات کو مختصر کرنے کے لیے اثرات، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دعوت تبلیغ کی وجہ سے دین جو پھیلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنا دین پھیلا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں دیکھ لیجئے 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں، تقریباً 23 سال کے عرصے میں جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مجموعہ تیار ہوا، یہ کس وجہ سے؟ یہ تو دعوت تبلیغ کی اثرات ہی تو تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کے لیے آ رہے ہیں ان سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اس چھوٹی پہاڑی کے گھاٹی کے پیچھے ایک قافلہ ہے اور وہ قیام میں کیا ہوا ہے، صبح چلا جائے گا، ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ ہر موقع پر بازاروں میں، عقیق میں اور دوسرے جتنے بھی بازار ہیں، بازار میں بھی جا کے دعوت دے رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس دعوت ہی کی وجہ سے پھر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی جب کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی داعی، ان کو بھی دعوت والا کام دیا جا رہا ہے، وہ بھی دعوت دے رہے ہیں، کتنے لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوتے ہیں اور اگلے ہی دن اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لے آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ انہیں بھی اسلام کی دولت سے مشرف فرما دیجیے، اور وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے بہت سے غزوات ہوئے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک، اور غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین۔ بادشاہوں کو تبلیغی خطوط ہرقل کو لکھا جا رہا ہے، اور کیف و قصہ ان کو لکھا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے کچھ عرصے بعد صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر سرعام دعوت دی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ 21-22 سال کے مختصر عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور اپنی زندگی میں ہی اس مشن کی کامیابی کا اعلان، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کامیاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت پوری نسل انسانی کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ چنانچہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی فرائض امت کو منتقل ہوئے ہیں، اسی طرح دعوت کا فرض بھی امت کو منتقل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جتنے بھی فالوورز ہیں اور جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، بحیثیت امت اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا پیغام نسل انسانی تک پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیہ، یہ مجھ تک اگر ایک بھی بات پہنچی ہے، ایک حدیث پہنچی ہے، وہ آگے پہنچاؤ۔ اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات۔ دعوت کی لغوی معنی ہیں، کیا بنیں گے دعوت کی لغوی معنی؟ جی، بلانا۔ دعوت کا مطلب ہے بلانا، پکارنے کے معنی بھی آتے ہیں، بلانا۔ نیک بات دوسروں تک پہنچانے کو، ایک اچھی بات، امر بالمعروف، نیک بات دوسروں تک پہنچانے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی، تبلیغ کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں دعوت تبلیغ کا ابتدائی مرکز کیا تھا؟ یہ دار ارقم، یہاں پہ سب جمع ہوتے تھے۔ داعی کا کام یعنی دعوت دینے والے کا کام، دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا، اس کا کام ہے کہ مخاطب کی تنقید سن کر اسے کیا کرے؟ اسے بدلہ لے، درگزر کرے، جھگڑا کرے یا غصہ کرے، معاف کر دے، درگزر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں دعوت تبلیغ کے مرحلے تین مراحل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں
دعوت تبلیغ کا پہلا مرحلہ خفیہ تبلیغ تھا، جو عرصہ تھا بعثت کے بعد سے تقریباً 3 سال تک تھا۔ بعثت کے بعد سے 3 سال تک وہ خفیہ تبلیغ، خفیہ دور تھا۔ مردوں میں سب سے پہلے ہم سب کو معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں جی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ جی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اور بچوں میں سب سے پہلے مشرف بائی اسلام ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر اس پہاڑی پر واقع تھا، صفا یہ پہاڑی ہے۔ دوسری وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ عبد العزیٰ نام تھا عبد اللہب کا۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور تقریباً اتنے دنوں تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ 10 دن تک جو ہے طائف میں رہے اور لوگوں کو دعوت تبلیغ دیتے رہے۔ انصار مدینہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اس کا نام آیا ہوا ہے سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حج کے موقع پر آئے تھے، اسلام قبول کیا اور دعوت دی کہ آپ لوگ مدینہ آ جائیں، اور وہاں پہ انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سے لوگ اسلام قبول کریں گے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے لیے تیار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تعداد تھی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی جو تعداد تھی تقریباً 1 لاکھ سے زائد، 1,24,000 کے لگ بھگ، 1.25 لاکھ کے لگ بھگ۔ اس کے بعد ایک سوال یہ رہ گیا تھا اور کافی بچوں نے جو ہے کمنٹس میں بھی کہا ہے کہ سر یہ ایک سوال رہ گیا ہے، اس کو بہتر انداز میں بیان کر دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ حدیث رباط یوم لیلہ، یوم و لیلہ کی روشنی میں وطن کی سرحدوں کی حفاظت کی فضیلت، اسلامی سرحد کی نیکبانی کرنے کے فضائل، اسلامی ریاستوں کی سرحدوں کو کفار کی الغاز سے محفوظ رکھنے اور باطل قوتوں کو کما کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، اور دشمن کی جارحیت کو روکنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا جہاد کہلاتا ہے۔ اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے وہاں رکنے کی بہت فضیلت ہے، بڑے فضائل ہیں۔ چنانچہ آپ کی جو حدیث ہے رباط یوم و لیلہ خیر من صیام شہر و قیامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھ لیجیے صفحہ نمبر 61 پر موجود ہے، رباط یوم و لیلہ خیر من صیام شہر و قیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہ جہاد میں دشمن کے مقابلے میں 1 دن اور رات کی پہرے داری پورے ماہ روزہ رکھنے اور نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جہاد فی سبیل اللہ کے دوران 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے پہرا دیا، اس کے لیے 1 ماہ کے صیام روزے اور قیام کا اجر ہے، اور جو کوئی پہرا دیتے وقت مر گیا تو اس کے لیے مذکورہ اجر قیامت تک جاری رہے گا اور اس برابر رزق بھی ملتا رہے گا، اور وہ 2 فتنوں یعنی قبر اور حشر سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے تر ہوئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جس نے راہ جہاد میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری ہو، سرحدوں کی حفاظت کے جذبے سے سرشار۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے ہم اسلام کی سربلندی کے لیے ملک و ملت کی خاطر وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے جذبے سے سرشار ہوں، تاکہ اسلام ملک اور وطن پر کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے، اور دین کا اعزاز بھی اسی میں قائم دائم ہے، اور اسی میں ہماری دنیا
اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی لازمی سبسکرائب کیجئے، اور ہم نے جو ہے ڈسکرپشن میں تمام لنکس جتنی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اس کے لنکس موجود ہیں۔ تقریباً 30 کے قریب جو ہے اس میں مشقی سوالات ہیں، اور 30 میں سے 15 کے لگ بھگ تو ہو چکی ہیں، اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اساتذہ کرام بھی جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے تو دین کا اعزاز بھی قائم رہے، اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمون ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور ذکر اذکار، کیونکہ دنیا کی زندگی فانی ہے، ہم سب کو دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ یہ جو ہم نے سبق پڑھا دعوت و تبلیغ، انفرادی طور پر ہم دوسروں کو نماز کے لیے، دین کے کام کے لیے کہتے رہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی خود تو نیک کام کیے ہیں دوسروں کو نہیں کہا، تو ان کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر ایک کو دعوت دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کہ سر یہ غلطی ہوگی ہے، اس کے صحیح کیا معنی ہیں، کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ۔ کمنٹس لازمی کیے کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ بھائی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں۔